اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ ساتھ اللہ کے یا اللہ کی، من الشیطان شیطان سے من کا معنی ہے الرجیم جو مردود ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھی ساتھ اسمی نام اللہ اللہ ساتھ نام اللہ کے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد تعریفیں، للہ واسطے اللہ کے ہیں، یہ لام زیر لی کا معنی واسطے، رب جو پالنے والا ہے، عالمین جہانوں کا، تمام تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم دن، الدین جزا کا، مالک ہے یوم جزا کا، یا مالک ہے جزا کے دن کا، یوم کا معنی دن ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایا خاص کا تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایا خاص کا تیری، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تیری ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی دکھا، نا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، دکھا ہمیں راستہ سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علی اوپر، ہم ان کے، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے اوپر ان کے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیری نہ، المغضوبی غضب ہوا، علی اوپر، ہم ان کے، و اور، لا نہ، ضالین گمراہوں کا، نہ راستہ ان کا غضب ہوا اوپر ان کے اور نہ گمراہوں کا۔ جب بھی قرآن مجید پڑھنا شروع کیا جائے تو اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ پکڑ لینی چاہیے، ورنہ شیطان کا زور چل گیا تو وہ ہماری نیت کو اور ہمارے عمل کو بگاڑ دے گا۔ ہر شان والے کام کا آغاز اللہ کے پاک نام سے ہونا چاہیے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا جائے۔ سورۃ فاتحہ کی 6 آیات ہیں۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی کا تذکرہ ہے۔ تیسری آیت مالک یوم الدین میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اختیار کا تذکرہ ہے۔ چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین بندے کا اپنے رب سے عبادت اور استعانت کے تعلق کا تذکرہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پانچویں آیت میں بندے کا اپنے رب سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مانگنے کا تذکرہ ہے۔ چھٹی آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط مستقیم کی وضاحت کا تذکرہ ہے، جس کے مطابق
بندے کو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ پکڑنا ہے جن پر غضب ہوا، اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بچنا ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا اس صورت میں اجمالی طور پر اس کا بیان ہے، اسی لیے اس صورت کو الفاتحہ کہتے ہیں۔ گویا یہ صورت قرآن کے تمام مضامین کو بیان کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ بعض صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں، ان کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک یہ وہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریب شک، فیہ بیچ اس کے، فی کا معنی بیچ، ہی کا معنی اس کے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین واسطے ڈرنے والوں کے، لی کا معنی واسطے۔ یہ وہ کتاب ہے، نہیں شک، بیچ اس کے، ہدایت ہے واسطے ڈرنے والوں کے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین وہ لوگ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ، بی کا معنی ساتھ ہے، و اور، یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و اور، مما اس سے، من کا معنی سے، ما کا معنی اس، ملا کے، اس سے، رزقنا جو دیا ہم نے، ہم ان کو، ینفقون خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو دیا ہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ و اور، الذین وہ لوگ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، بی کا معنی ساتھ، ما کا معنی اس کے جو، انزل اتارا گیا، الیک طرف تیری، الی کا معنی طرف، اور کا معنی تیری، و اور، ما وہ جو، انزل اتارا گیا، من قبلک تجھ سے پہلے، من کے معنی سے اور کا کے معنی تجھ، من قبلک تجھ سے پہلے، و اور، بالآخرۃ آخرت کے ساتھ، بی کا معنی ساتھ، ہم وہ، یوقنون یقین کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک وہ لوگ، علی اوپر، ھدن ہدایت کے ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ اس میں من کا معنی سے ہے، رب کا معنی رب، ہم کا معنی اپنے، اور طرف کا لفظ ہم نے اپنی اردو سیدھی کرنے کے لیے لگایا، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، و اور، اولئک وہ لوگ، ہم وہی، المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ ان 5 آیات میں پہلی آیت الف لام میم جس کا معنی کسی کو معلوم نہیں، دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں 2 دعوے ہیں۔ ایک تو یہ
کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور دوسرا دعویٰ یہ کہ یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ تیسری آیت، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ڈرنے والوں کی تین صفات کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ غیب کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری صفت یہ کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور تیسری صفت یہ کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی آیت، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس آیت میں مزید ڈرنے والوں کی تین صفات کا ذکر ہے۔ پہلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان پر بھی جو وحی نازل ہوتی رہی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور تیسری صفت یہ کہ مرنے کے بعد والی زندگی یعنی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پانچویں آیت، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہ لوگ یعنی ڈرنے والے جن میں یہ 6 صفات پائی جاتی ہوں، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور وہی لوگ کامیاب رہیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، کفروا کافر ہو گئے، سواء برابر ہے، علیہم اوپر ان کے، اس میں علی کا معنی اوپر، ہم کا معنی ان کے، اانذرتہم یہ کہ ڈرائے تو ان کو، اس میں آ کا معنی یہ کہ انذرتا ڈرائے تو، ہم ان کو، ام یا لم نہ، تنذرہم ڈرائے تو ان کو، لا نہیں، یؤمنون ایمان لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم مہر لگا دی، اللہ اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، اس میں قلوب کا معنی دلوں، ہم کا معنی ان کے، و اور، علی اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، اس میں سمعی کا معنی کانوں، ہم کا معنی ان کے، و اور، علی اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، اس میں ابصار کا معنی آنکھوں، ہم کا معنی ان کی، غشاوۃ پردہ ہے، و اور، لہم واسطے ان کے، اس میں لا کا معنی واسطے، ہم کا معنی ان کے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حق اور سچ ہونے اور ڈرنے والوں کے لیے باعث ہدایت ہونے کا ذکر فرماتے ہوئے ایمان والوں کی چند صفات کا ذکر کر کے اپنا مضمون مکمل کیا۔ اگلی 2 آیات یعنی آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ وہ طبقہ ہے کہ ان کو ڈر سنانا یا نہ سنانا برابر ہے، کیونکہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہوئی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے،
اور ان کے لیے عذاب بہت بڑا تیار ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے دونوں طبقات مومن اور کافر کا ذکر یہاں پر مکمل ہوا۔ ایک تیسرا طبقہ رہتا ہے جن کو منافقین کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ان کا بیان ہوگا۔